بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تھم نیل پر ٹائٹل پر آپ نے دیکھ لیا کہ ریحام خان کا تیسرا، بشرا بیگم کا دوسرا اور عمران خان کا تیسرا۔ ظاہر ہے نکاح شادی، اور گزشتہ روز ہی عمران خان کی سابق اہلیہ ریحام خان نے اپنے انسٹاگرام اور ٹویٹر پر یہ اعلان کیا کہ انہوں نے اپنی پسند کے ایک نوجوان سے شادی کر لی ہے، اور یہ دنیا میں پہلا شخص ہے جو ان کے اعتماد پر پورا اترا ہے۔ اور انہوں نے اپنی اس شادی کا جب اعلان کیا تو ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ اس نوجوان کا نام مرزا بلال یا بلال مرزا ہے، اور وہ نوجوان ریحام خان سے 13 سال چھوٹا ہے۔ ریحام خان کی عمر اس وقت 49 سال ہے، اور جو نوجوان جس سے ان کی شادی ہوئی ہے امریکہ کے شہر سیاٹل میں، اس کی عمر 36 سال ہے۔ دونوں خاندانوں کی مرضی سے یہ شادی انجام پائی، ظاہر ہے دونوں عاقل بالغ ہیں، لیکن اس کے بعد سوشل میڈیا پر ایک طوفان برپا کیا گیا ہماری قوم یوتھ کی جانب سے۔ اس معاملے پر میں آتا ہوں کہ بڑے دلچسپ ٹویٹس جو ہیں وہ سامنے آئے، کچھ افسوسناک ٹویٹس تھے، کچھ دلچسپ تھے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے 4-5 روز سے ایک باقاعدہ مہم چلائی جا رہی تھی بلاول بھٹو زرداری کے خلاف کہ بلاول بھٹو زرداری نے بیرون ملک اپنے سرکاری دوروں پر حکومت پاکستان کے تقریباً 1.25 ارب روپے خرچ کیے ہیں، اور مختلف جو ہمارے پی ٹی آئی کے رہنما ہیں ان کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا، یہاں تک کہ شیخ رشید نے بھی کہہ دیا کہ جناب 1.25 ارب روپے اس پر خرچ کر دیا گیا ہے، اور بلاول جو ہیں وہ سرکار کے خرچے پر عیاشی کر رہے ہیں، اور ملک جو ہے وہ معاشی بحران کا شکار ہے۔ لیکن بالآخر بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے یہ وضاحتی بیان دیا گیا کہ اب تک انہوں نے جتنے بھی سرکاری دورے کیے ہیں وہ ان دوروں کا خرچ انہوں نے اپنی جیب سے برداشت کیا ہے یا ادا کیا ہے۔ یہاں تک کہ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ انہوں نے جو ٹکٹ جو وہ خریدتے ہیں ایئر لائن کا، اس کے پیسے بھی اپنی جیب سے ادا کرتے ہیں، اور وہ پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ ہیں جو اپنی جیب سے ٹکٹ خریدتے ہیں، اور جتنے بھی ہوٹلز میں قیام ہوتا ہے، سٹے ہوتا ہے، اس کے اخراجات بھی وہ اپنی جیب سے ادا کرتے ہیں۔ اور اگر کسی کو یہ شک ہو تو وہ قومی اسمبلی میں یا سینٹ میں یہ سوال پوچھ سکتا ہے کہ اب تک جب سے بلاول بھٹو زرداری پاکستان کے وزیر خارجہ بنے ہیں، انہوں نے سرکاری دوروں پر حکومت پاکستان یا ریاست پاکستان یا قومی خزانے سے کتنا خرچ کیا ہے، تو اس کا جواب مل جائے گا۔ یہ تو بلاول بھٹو زرداری کے حوالے سے کیا جانے والا ایک گمراہ کن پروپیگنڈا جس کا انہوں نے خود جواب دیا ہے۔ اب یہ جو دوسرا اور تیسرا والا جو معاملہ ہے، اب جب ریحام خان نے یہ اعلان کیا کہ انہوں نے یہ شادی کی ہے اور نکاح کی ایک سادہ تقریب منعقد ہوئی ہے سیاٹل میں، جس میں انہوں نے یہ بھی بتایا، خود ریحام خان نے بتایا کہ ان کی شادی یعنی نکاح کے موقع پر جو وکیل ہوتے ہیں وہ ان کے اپنے صاحب زادے تھے، تو ظاہر ہے ان کے بچوں کی مرضی اس میں شامل ہے، اور یہ تو شریعت میں اس کی اجازت ہے، بلکہ ایک بیوہ یا طلاق شدہ خاتون کے لیے تو یہ پسندیدہ کام ہے کہ وہ شرعی طور پر کسی سے نکاح کر لے، چاہے وہ دھوم دھام سے شادی ہو یا سادگی سے ہو، اس کی تو اجازت ہے۔ لیکن اب اس پر دیکھیے کہ ایک تحریک انصاف کا ایک اینکر ہے، میں اس لیے تحریک انصاف کا اینکر کہتا ہوں کہ وہ صحافی نہیں ہے، اب میں اس کا نام لینا بھی مناسب نہیں سمجھتا، لیکن آپ کو اشارتاً یہ کہہ دیتا ہوں، یہ وہی صحافی ہے، یہ وہی اینکر ہے جس کو کراچی سے گرفتار کیا گیا تھا اور ایئرپورٹ پر بین کرتے ہوئے روتے ہوئے ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی، اگر آپ کو یاد ہو تو۔ اس نے ایک ٹویٹ کیا، انتہائی بیہودہ قسم کا ٹویٹ، کہ سعید اجمل اگر آپ کو یاد ہو تو ہمارے ایک اسپن بالر تھے،
اور ان کا دوسرا ایک بول تھا جو کافی مشہور ہوا، تو انہوں نے کہا کہ یہ سعید اجمل کا تو دوسرا مشہور تھا، لیکن ریحام خان کا تیسرا بھی آ گیا ہے۔ اب کوئی ان سے پوچھے کہ اگر ریحام خان کا یہ تیسرا آ گیا ہے تو جو بشرا بیگم ہے ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ان کا بھی تو دوسرا آیا تھا یا آیا ہے۔ اور اگر عمران خان جو ان کے سیاسی امام ہیں، ان کے لیے سب کچھ ہیں، ولی کا درجہ رکھتے ہیں، عمران خان کے بارے میں اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ جناب ان کا بھی تو تیسرا ہے شرعی طور پر، اور غیر شرعی طور پر تو آپ سب جانتے ہیں کہ کتنے ہیں، تو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اور ان کے نکاح کا مذاق اڑایا گیا ریحام خان کے، اور ظاہر ہے جو قوم یوتھ والے ہیں ان کی جو دشمنی ہے ریحام خان کے ساتھ وہ سمجھ میں آتی ہے۔ ریحام خان نے اپنی طلاق کے بعد جو کتاب لکھی اس میں جس طرح انہوں نے جو چشم کشا جو حقائق ہیں وہ قوم کے سامنے یا لوگوں کے سامنے رکھے، عمران خان کے حوالے سے، ان کی نجی زندگی کے حوالے سے، ان کی سیاسی زندگی کے حوالے سے، وہ تو اب سب پر عیاں ہے اور ایک ایک کر کے وہ چیزیں واضح ہو رہی ہیں۔ اب جب یہ مذاق اڑایا گیا تو ایک شخص نے، میں ان کا بھی نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، لیکن انہوں نے ایک ٹویٹ کی، اس ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ کیا عجب بات ہے کہ شرعی طور پر نکاح کا تو مذاق اڑایا جا رہا ہے، شرعی طور پر یعنی ریحام خان نے نکاح کیا اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور زنا کو ذاتی فعل کا درجہ دیا جا رہا ہے کہ جی وہ تو ذاتی فعل ہے، یعنی ان کا اشارہ وہی جو عمران خان کی صاحبزادی ہے۔ اب ظاہر ہے وہ نکاح کے ذریعے، نکاح کے بندھن کے بعد تو وہ صاحبزادی دنیا میں نہیں آئی نا، حالانکہ اس میں اس بیچاری کا کیا قصور ہے، لیکن وہی بات کہ جب آپ خود شیشے کے گھر میں رہتے ہوں اور آپ دوسروں پر پتھر پھینکتے ہیں، یا اگر آپ گندگی میں پتھر پھینکیں گے تو چھینٹے آپ پر بھی آئیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ کا اپنا دامن، آپ کے لیڈر کا دامن صاف ہے پھر تو آپ یہ ساری باتیں کر سکتے ہیں، لیکن اگر ایک خاتون کو اسلام، دین، شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ وہ عدت، چاہے وہ بیوہ ہو جائے یا چاہے وہ اس کو طلاق ہو جائے، اگر وہ عدت پوری کر لیتی ہے اور عدت کرنے کے بعد وہ نکاح کرتی ہے تو یہ ایک پسندیدہ فعل قرار دیا گیا ہے۔ یہاں تو ہم نے یہ بھی دیکھا، وہ مفتی سعید نے بھی اس بات کا اقرار کیا ہے، نعیم الحق مرحوم نے بھی اس بات کا اقرار کیا ہے، وہ آڈیو سوشل میڈیا پر موجود ہے۔ یہاں تو عدت کے پورا ہونے کا انتظار بھی نہیں کیا گیا اور عدت سے پہلے نکاح کر لیا گیا، اور آپ سب جانتے ہیں میرا اشارہ کس طرف ہے۔ اسی لیے کہتا ہوں کہ جب آپ شیشے کے گھر میں رہیں تو دوسروں پر پتھر برسانے سے حتی الوسع گریز کریں۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔